بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، اس سے بہتر ہم آپ کے ساتھ قیامت کی کافی ساری نشانیاں شیئر کر چکے ہیں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد نہ تو آپ کو فتنہ دجال سے آگاہ کرنا ہے اور نہ ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات کا ذکر کرنا ہے، بلکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم قیامت کی سب سے خوفناک نشانی کا ذکر کریں گے کہ جس کے اندر ایک شخص خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور خانہ کعبہ شریف کو گرا دے گا۔ وہ شخص کون ہوگا اور کس وجہ سے خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے اس پاک اور حرمت والے گھر کی حفاظت کیوں نہ فرمائے گا کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ابرہا کے لشکر سے اپنے بیت اللہ شریف کی حفاظت فرمائی تھی۔ اس شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اور وہ شخص کون سے قبیلے سے ہوگا، اور اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر کعبۃ اللہ شریف کے گرانے کے بعد کتنے عرصے کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے کہ جن کا ادراک ہمارے انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتے۔ جو بات ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی، بس وہ پوری ہو کر ہی رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو وہی بولتے ہیں جو کچھ انہیں وحی کیا جاتا ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم اسی طرح ہے جس طرح سے سمندر کے سامنے ایک پانی کا قطرہ ہو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ اور یہ بات واقعی سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم بے پناہ کے بارے میں حد نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت وسیع ذات ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے ساتھ آنے والے واقعات کو نہ صرف ہمارے ساتھ بیان کیا، بلکہ جو واقعات ابھی رونما ہونے تھے ان کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کیا۔ چنانچہ محدثین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا۔ چنانچہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں علم عطا فرمایا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ خانہ کعبہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی، اور جب خانہ کعبہ کو گرا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی، اور جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کمینے حبشی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور پتلی ٹانگوں والا ہوگا، کعبے کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہوگا۔ جبکہ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ پیارے دوستو، احادیث کے الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اکڑتا ہوا چلے گا، یا پھر چلتے ہوئے اس کے دونوں پاؤں کے پنجے نزدیک رہیں گے اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ بھی کم ہوگا۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ کو ڈھائے گا وہ ایسی ہی شکل کا ہوگا۔ جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی اور پیٹ بڑا ہوگا، اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی کعبہ کو گرانے کے اندر شامل ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ پھینک ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اور جب کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں،
کیونکہ کعبہ کے خزانے کو حبشی کے علاوہ اور کوئی نہیں نکالے گا۔ اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا مزید حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ شخص پھوڑے سے خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ پھوڑا لوہے کا ایک آلہ ہے جو زراعت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لوہے کا ایک ایسا آلہ کہ جس سے پتھروں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس گھر یعنی بیت اللہ کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ چنانچہ جب بیت اللہ کے رہنے والے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کریں گے تب یہ شخص ظاہر ہوگا اور خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ جبکہ ابرہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ اس وجہ سے نہیں گرانے دیا کیونکہ وہاں پر اگرچہ کافر آباد تھے لیکن وہ خانہ کعبہ شریف کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ لیکن قیامت کے اس دور کے اندر جب حرم شریف کے رہنے والے ہی اس کی حرمت کو پامال کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کو اس گھر سے اٹھا لے گا، جس کی وجہ سے یہ حبشی اس بیت اللہ شریف کو گرا دے گا۔ اور جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کے جسے امام مہدی کہا جاتا ہے، ان کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی اور اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ چنانچہ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس تباہی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس گھر کبھی بھی آباد نہ ہو سکے گا، اور یہی لوگ اس کے خزانے بھی نکال کر لے جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کی نشانیاں اور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونا اور پھر آپ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، جس کے بعد سے مسلسل فتنے اپنے ظہور کے اندر آ رہے ہیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اور کون سا فتنہ کب ظاہر ہوگا اس کے بارے میں واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ہمیں مطلع فرما دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان احادیث کا نہ صرف علم حاصل کرے بلکہ اپنے بچوں کو بھی ان احادیث کی معلومات فراہم کرے تاکہ جب یہ فتنے ظہور پذیر ہوں تو اس وقت وہ اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ہر چھوٹے بڑے فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔